السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون میں موجود سیاسی اختلافات کے بارے میں۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیوز میں نے مسلم لیگ نون کے بارے میں اور اس میں موجود اختلافات کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا تھا اس کا ایک ایک لفظ ثابت ہوا، اور اب پچھلے 3-4 دن کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ نون میں اب صرف سیاسی بیانیہ ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اب سیاسی وراثت کی جنگ کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ پچھلے 3-4 دن میں جتنی تیزی سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ایک دوسرے کے خلاف میڈیا میں بیان بازی کی ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی، نواز شریف اور شہباز شریف کے راستے جدا ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں خواجہ آصف صاحب کے ایک انٹرویو کے بارے میں جو انہوں نے ARY کے کاشف عباسی صاحب کو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں خواجہ آصف صاحب نے کھل کے نواز شریف اور مریم نواز شریف کے خیالات اور بیانیے سے اختلاف کیا پہلی بار، اور انہوں نے پارٹی قیادت سے کچھ گلے شکوے بھی کیے اور اس بات کا برملا اظہار بھی کیا کہ پارٹی کی بہت ساری میٹنگز میں ان کو بلایا بھی نہیں جاتا اور بہت ساری سیاسی ڈیولپمنٹ کے بارے میں انہیں علم بھی نہیں تھا۔ جو دو خاص نکات پہ خواجہ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اختلاف کیا نواز شریف کی پالیسی سے، وہ دو بنیادی نکات تھے۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور ANP کی PDM میں واپسی کے حوالے سے انہوں نے کھل کے شہباز شریف کے خیالات کی تائید کی اور کہا کہ ANP اور پیپلز پارٹی کو واپس PDM میں آنا چاہیے۔ اس کے برخلاف مریم نواز شریف، شاہد خاقان عباسی کھل کر پیپلز پارٹی کی PDM میں واپسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ شاہد خاقان عباسی نے تو یہاں تک کہا کہ اگر پیپلز پارٹی کو واپس لیا جاتا ہے تو وہ PDM کی سیکرٹری جنرل شپ سے مستعفی ہو جائیں گے۔ اتنے سخت اسٹینڈ کے بعد پیپلز پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر بھی شہباز شریف نے اپنی خواہش کے عین مطابق اس کی کوششیں کی اور وہ گاہے بگاہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ملاقات انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے بھی کی تھی، لیکن بہرحال فردر کوئی چیز نہیں ہو سکی جس کی بنا پر یہ معاملہ اب تک اٹکا ہوا ہے۔ دوسری بات جو بنیادی اختلاف تھا خواجہ آصف صاحب کو نواز شریف اور مریم نواز سے، وہ تھا پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ پنجاب میں صوبائی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور انہوں نے بڑے کھلے دل سے یہ آفر کی کہ وزارت اعلیٰ حمزہ شہباز کے حوالے کی جائے، لیکن مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ چونکہ عثمان بزدار کی حکومت جو ہے وہ بہت برا پرفارم کر رہی ہے، لہٰذا یہ ان کے مفاد میں ہے کہ ان کی رائے کے مطابق عثمان بزدار جیسا نااہل آدمی پنجاب میں حاکم رہے، تاکہ جب 2023 میں الیکشن ہو تو مسلم لیگ نون کے لیے اس بنیاد پر راہ ہموار ہو جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ان دو زعماء کی ہرگز خواہش نہیں ہے کہ حمزہ شہباز جو ہے پنجاب میں وزیر اعلیٰ بن جائے، جو ان کے مفادات کے خلاف ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ اب یہ بیانیے کی جنگ نہیں بلکہ یہ وراثت کی جنگ بھی ہو گئی ہے۔ یہاں پر بھی خواجہ آصف نے ہم نوائی کی شہباز شریف کی اور کھل کے کہا کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف ایشوز پر اپنے اختلاف کا بھی اظہار کیا، اپنی گلے شکوے بھی انہوں نے کیے، خاص طور سے جب PDM بن رہی تھی تو خواجہ آصف نے کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے کہنے کے مطابق پیپلز پارٹی سے زیادہ ان کی پارٹی نے اس بیان پر ان پر تنقید کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اب وہی لوگ جو مجھ پر تنقید کر رہے تھے اب میڈیا میں برسر عام آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔
تو اس اعتبار سے 3-4 دن میں جو پہلی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ خواجہ آصف کے انٹرویو پہ رد عمل میں جیو ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیا خاقان عباسی نے، اور خاقان عباسی صاحب نے بھی اسی قدر کھل کر خواجہ آصف کی باتوں سے اختلاف کیا اور انہیں ان کے ذاتی خیالات قرار دیا اور کہا کہ یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، اور جب پارٹی کی پالیسی طے ہو جائے تو کوئی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، اور اگر اختلاف کرے گا تو وہ اس کے ذاتی خیالات ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی شاہد خاقان عباسی حتیٰ کہ پارٹی کے صدر شہباز شریف کو بھی تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں، اور انہوں نے ان کے انٹرویو کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ان سے جواب طلب کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پارٹی کے ایک اور رہنما رانا تنویر نے شاہد خاقان عباسی کے بارے میں کہا کہ وہ اگر سابق وزیر اعظم ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں جو آئے وہ کہہ دیں، انہیں بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور انہیں میڈیا میں نہیں آنا چاہیے۔ تو گویا یہ ایک دوسرے کے ساتھ اب برسر پیکار ہمیں نظر آتے ہیں۔ ناظرین، تیسرا اہم واقعہ یہ ہوا کہ پارٹی کے ایک اور رہنما سعد رفیق لاہور میں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی دلچسپ حرکت کی لاہور میں۔ انہوں نے لاہور میں یہ بینر لگوایا کہ کام کو عزت دو، بجائے اس کے کہ نواز شریف اور مریم نواز کا محبوب نعرہ ووٹ کو عزت دو کے بجائے انہوں نے نعرے لگوائے اور انہوں نے بینرز لگوائے کہ کام کو عزت دو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب سعد رفیق اور ان کے بھائی سلمان جیل میں تھے تو اس وقت انہیں پارٹی سے بڑے گلے پیدا ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جتنے عرصہ وہ جیل میں رہے پارٹی نے ان کی کوئی خبر گیری نہیں کی، اور پارٹی نے انہیں جیل سے باہر نکالنے میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ اس اعتبار سے وہ مختلف مواقعوں پہ مختلف انٹرویوز میں پارٹی سے گلے کرتے نظر آئے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی پارٹی میں قدر و منزلت نہیں ہے، بلکہ جو ایک خوش آمدید ٹولہ ہے جو مریم نواز کے گرد نظر آتا ہے اس کی اہمیت اب دو چند ہو گئی ہے، اور اس گلے کا اظہار انہوں نے ان بینرز کی شکل میں ایک بار پھر کیا ہے۔ تو گویا پورے پاکستان میں پارٹی دھڑے بندی کا شکار ہو گئی ہے، اور شدید اختلافات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، ان اختلافات میں جو سب سے اہم چیز ابھر کر سامنے آئی اور جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا وہ یہ کہ پارٹی کے صدر شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کراچی میں ایک بیان دیا۔ انہوں نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ ایک قومی حکومت بننی چاہیے، ملک کے موجودہ حالات میں ان کے خیال کے مطابق ایک قومی حکومت بننی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کی تو یہ پالیسی نہیں ہے، نہ ان کی یہ خواہش ہے، اور بالکل ان کی خواہشات کے عین مطابق پارٹی کی ترجمان مریم اورنگزیب نے دوسرے دن اپنی پارٹی کے صدر کے بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا، جس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے مریم اورنگزیب کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا اور ملک احمد خان کو اپنا ترجمان نامزد کر دیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ان کے خیالات کی تردید جو ہے وہ پارٹی کے ایک اور رہنما شاہد خاقان عباسی کر چکے ہیں، لیکن چونکہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور پارٹی میں ایک بڑے قد کے رہنما ہیں، اس لیے شہباز شریف صاحب اس وقت تو کڑوا گھونٹ پی گئے، لیکن اس وقت جو ہے وہ مریم اورنگزیب ان کے ہتھے چڑھ گئی اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اسی وقت ان کو برطرف کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ مریم اورنگزیب بھی اپنی حد سے باہر نکل گئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ دھڑام سے زمین پہ آ گری ہیں۔ ناظرین، جیسے میں نے عرض کیا کہ خواجہ آصف پارٹی میں مسلسل نظر انداز کرنے پر چودھری نثار کی طرح شاید پارٹی چھوڑنے کا سوچ رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی آنے والے وقت پہ ان کی راہیں پارٹی سے جدا ہو جائیں۔ اس کے علاوہ پارٹی کے دیگر اراکین صوبائی و قومی اسمبلی بھی اپنی راہوں کا تعین کرنے کے بارے میں یقیناً سوچ رہے ہیں۔
وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ شہباز شریف کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں نرم گوشہ پایا جاتا ہے ان کی مفاہمانہ پالیسی کی وجہ سے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں پارٹی کے اصل نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ نون لیگ کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ پارٹی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی اقتدار میں آتی ہے۔ اس وقت نواز شریف صاحب کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایک سیاسی ڈھکوسلے بازی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان کو بلائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لے تو وہ خوشی خوشی راضی ہو جائیں گے۔ آنے والے وقتوں میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ میں دو گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی بنیاد پہ مریم نواز کی چھتری تلے ہمیں نظر آتا ہے، اور دوسرا گروہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کام کو عزت دو کے نعرے لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، بڑے نمایاں ایم این اے اور ایم پی ایز کیا سوچ رہے ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ کو آنے والی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس وقت اتنا ہی، آئندہ کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔